خواب کے اندر مردے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ اکثر خوابوں کے اندر مردوں کا دکھنا، مردے کا ہم سے کلام کرنا، یا مردے کا کسی برے حال کے اندر دیکھنا، یا مردے کو خوشی کے حال میں دیکھنا، ان ساری چیزوں کا جواب اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اکثر کچھ لوگ سوال کیا کرتے ہیں، کبھی میسج کے اندر، کبھی کمنٹس کے اندر، کہ مردے جو خواب کے اندر دکھا کرتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوا کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کے اندر میں نے 10 طرح کی تعبیریں بھی بتائی ہیں کہ مردہ خواب کے اندر جو دکھتا ہے اس کی 10 طرح کی تعبیریں ہو سکتی ہیں، وہ بھی بتانے کی میں نے ایک ویڈیو کے اندر کوشش کی ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ الگ ہٹ کے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جس وقت ہم رات کو سویا کرتے ہیں اور جو ہمیں خوابیں دکھا کرتی ہیں، کیا ان کا حقیقت سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے، یا پھر وہ ہمارے ذہن و گمان کے ایک خیال ہوا کرتے ہیں، یا ہمارے دماغ کے اندر جو کھچڑیاں پک رہی ہوتی ہیں انہی کا وہ نتیجہ ہوا کرتا ہے جو ہم رات کو دیکھا کرتے ہیں، یا پھر اس کا حقیقت سے کچھ لینا دینا ہے یا پھر نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نیند کیا ہے۔ ہم لوگ عام طور پر، ساری دنیا کے لوگ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے سویا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی سویا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو 6-7 گھنٹے یا 5 گھنٹے ہی سو کر اپنا کام چلا لیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں، کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے سونا انسان کی باڈی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو اسلام کے نظریات کے اندر نیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیند کو کہا جاتا ہے چھوٹی موت۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوٹی موت نیند کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ سو جاتا ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جب رات کو بندہ سوتا ہے تو ہم اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اگر دوسرے دن کی زندگی اس کے نصیب میں ہوتی ہے تو ہم اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ ڈال دیتے ہیں، اگر اس کا رزق دنیا میں ہوتا ہے تو ہم اس کا روح کو اس کے جسم تک لوٹا دیتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا، اس کا رزق بھی پورا ہو چکا ہے اور اس کی زندگی بھی پوری ہو چکی ہے، تو ہم اس کی روح کو واپس نہیں لوٹاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ جگہوں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب رات کو تمام لوگ سوتے ہیں تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب صبح کو اٹھ ہی نہیں پائے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سوئے تھے تو سوتے کے سوتے ہی رہ گئے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت رات کو انسان کی نیند لگتی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت روح کو جسم سے قبض کر لیا کرتا ہے۔ اب جب یہ روح جسم سے نکال لی گئی تو اب یہ روح کہاں جائے گی؟ ظاہر بات ہے کہ یہ روح ٹہلنے گھومنے نکل جاتی ہے۔ کہاں کہاں گھومتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی جانے کی اس کو پاور مل جاتی ہے، اب وہ کہیں بھی جاتی پھرتی ہے۔ اب آپ کے محلے سے کوئی آپ کا پڑوسی گزر گیا ہے، آپ کے والدین گزر چکے ہیں، یا پھر آپ کے کچھ دوست و احباب ایسے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے، یا محلے میں سے کوئی ایسے صاحب تھے جن سے آپ محبت رکھتے تھے، وہ گزر گئے ہیں، تو اب ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری روح ہمارے جسم سے نکل کر گئی تھی، تو یہ روح ان روحوں سے ملاقات کر لیتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ گزر چکے ہیں ہماری گھروں سے، ہمارے محلے سے، ہمارے آس پڑوس سے جو لوگ گزر چکے ہیں، ہماری روح رات کو نکلنے کے بعد جسم سے ان روحوں سے ملاقات کر لیتی ہے۔ اب ملاقات کے اندر کیا باتیں ہوتی ہیں؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا، کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں اپنی خواب کے بارے میں کہ ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، بہت اچھی حالت میں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے سے ان کی گزر رہی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے عزیز کو دیکھا تو اس کے حالات تو اتنے برے تھے کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہے، رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو۔ ایسے حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، مردے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مردے کہ جو مر جاتے ہیں تو دنیا والے کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا مر گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اتنا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے، اتنا زیادہ لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مر جائے تو ہماری زندگی وہ سکون سے کٹ جائے۔ اس طرح کے بھی مردے ہوتے ہیں، اور کچھ مردے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کے جانے کا افسوس دنیا والوں کو بہت زیادہ ہوا کرتا ہے کہ صاحب ایک ہی نیک آدمی تھے محلے میں، صاحب بہت اچھے آدمی تھے، وہ بھی چلے گئے، اب ہمارے لیے دعا کون کرے گا؟ تو یہ نیک اور بد 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب دونوں کی حالت وہاں پر الگ الگ ہوگی۔ اب
جو اچھی حالت کا مردہ تھا اس کو آپ دیکھتے ہیں وہ اچھی حالت میں موجود ہے، اور جو بری حالت کا مردہ تھا جس نے دنیا والوں کے ساتھ اچھے سے سلوک نہیں کیا، وہ وہاں پر دعائیں کروانے کی کوشش کرتا ہے، رو رو کر اپنے گھر والوں سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری مدد کرو، میرے لیے ایصال ثواب کر دو، میں بہت بڑی پریشانی میں ہوں، میں بہت بری کنڈیشن میں یہاں پر موجود ہوں۔ تو یہ دو طرح کے مردے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو مردہ وہاں پر رو رہا ہوتا ہے، میلے کچیلے کپڑوں کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایصال ثواب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک اور میں حقیقت آپ کو بتا دوں کہ ہماری روح جو ہے مردوں کی روح سے ملاقات کرتی ہے۔ اس کی ایک اور میں وضاحت کرتا چلوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ایسے تھے کہ جن کا انتقال ہو گیا اور ان کی کہیں پر کوئی چیز چھپی ہوئی تھی یا دبی ہوئی تھی، جیسے کسی کے خواب میں آ کر مردہ بتاتا ہے کہ صاحب فلاں فلاں جگہ پر آپ چلے جاؤ، ایسے ایسے میرا خزانہ دبا ہوا ہے، ایسے ایسے میرا مال وہاں پر دبا ہوا ہے۔ کوئی صاحب کوئی بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھا، وہ بتانا گھر والوں کو بھول گئے، تو ایک دم سے خواب کے اندر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو ڈاکیومنٹس آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ وہاں پر ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب روحوں کی روحوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہی ہم خواب کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی الگ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ سونا جو ہے یہ انسان کے لیے چھوٹی موت ہے۔ اب آپ نے اکثر لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سونے کی حالت میں، یعنی جس ٹائم وہ گہری نیند کے اندر ہیں، آپ ان کو اٹھا کے ادھر پھینک دیں ادھر پھینک دیں، کہیں دور لے جا کر ان کو رکھ دیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ یہ مرے ہوئی حالت کے اندر موجود ہیں۔ صرف سانس تو چل رہی ہوتی ہے لیکن باڈی کے اندر روح نہیں ہوتی ہے۔ تو اب جو ہماری خوابوں کے اندر مردے دکھا کرتے ہیں، اگر مردہ آپ سے کسی چیز کی درخواست کر رہا ہے، بری حالت کے اندر موجود ہے، میلے کچیلے اس کے کپڑے ہیں، رو رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کا مردہ اچھی حالت کے اندر موجود ہے، وہ خوش ہے، اچھے اچھے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو تب بھی آپ کو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس کے درجات میں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں، لیکن خاص طور پر آپ کو اس مردے کا خیال رکھنا ہے کہ جو تکلیف کے اندر موجود ہے۔ کیونکہ ایک بزرگ ہیں جن کی کتابوں سے اکثر علماء اکرام تعبیریں نکالا کرتے ہیں، جن کو ابن سیرین کہا جاتا ہے۔ ابن سیرین کے انتقال ہونے کے بعد ان کے کسی مرید نے دیکھا پیر صاحب کو کہ پیر صاحب جنت کے اندر ہیں۔ تو اس مرید نے عرض کی کہ پیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ جب انتقال فرما کر قبر کے اندر گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر اپنا کرم کیا، میرے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائی اور میری مغفرت فرما کر مجھے جنت عطا فرمائی۔ تو یہ جو مرید صاحب تھے یہ کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک پیر صاحب کا ہم نے اور نام سنا ہے جن کو لوگ حسن بصری کے نام سے جانتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ کس مقام و مرتبے کے مالک ہیں اس وقت؟ تو علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ وہ جن کو حسن بصری کہا جاتا ہے وہ مجھ سے 40 درجے اوپر ہیں جنت کے اندر۔ لیکن یہ جو مرید تھے یہ کہنے لگے کہ ہم تو زندگی بھر یہی سمجھتے تھے کہ آپ حسن بصری سے بڑے بزرگ ہیں۔ تو علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حسن بصری کو جو مجھ سے 40 درجے اوپر رکھا ہے وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ ان کو آخرت کی فکر مجھ سے زیادہ تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو مجھ سے بھی 40 درجے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ اس سے یہی اندازہ کیا جا سکتا ہے جو انسان دنیا کے اندر آخرت کی فکر زیادہ رکھے گا اس کو جنت کے اندر بلند درجات پر فائز کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مردے خواب میں کیوں دکھا کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں خواب کے اندر آپ کو اکثر وہی دکھا کرتے ہیں۔ جس انسان سے آپ جتنی محبت کریں گے وہی انسان اتنا ہی آپ کے خوابوں کے اندر بار بار آیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آپ کے محلے سے انتقال کر گیا یا آپ کے گھر سے انتقال کر گیا تو ظاہر بات ہے آپ کی کہیں نہ کہیں اس سے محبت تو تھی، آپ کی دماغ کے اندر اس کا ایک خیال تو تھا، تو وہ اس خیال کے چلتے ہی وہی آپ کو خوابوں کے اندر دکھتے ہیں۔ اور خواب کے اندر دکھنا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ گھوم پھر کر پوری دنیا غش کیا کرتی ہے، تو اسی غشت کے دوران روحوں کی روحوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو خوابوں کے اندر مردے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ تھا معاملہ کہ مردے خواب کے اندر کیوں دکھائی دیتے ہیں، اور تعبیروں کے لیے آپ ایک اور ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے جس کے اندر میں نے 10 طرح کی تعبیریں بتائی ہیں کہ مردے خواب کے اندر کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔